السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ بخیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی نیگیٹو تھنکنگ کے نقصانات، اور اس کے نقصانات جب آپ کو معلوم ہو جائیں گے تو شاید آپ نیگیٹو تھنکنگ کرنا بند کر دیں، اور آپ پھر جو میں نے پازیٹیو تھنکنگ کی آپ کو ویڈیو کی شکل میں ایک پیغام دی ہے کہ آپ نے پازیٹیو تھنکنگ کرنی ہے، مثبت سوچنا ہے، تو آپ اس طرف مائل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو دیکھیں، آپ جب نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں تو آپ بہت سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل دیکھیں، اگر آپ سوچتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں، سوچ رہا ہے کہ آپ جو ہیں بڑے برے انسان ہیں، یا پھر آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ بڑے مطلبی ہیں، یا پھر آپ بڑے ایٹیٹیوڈک جو آپ لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ بڑا غرور ہے اس میں، یا ایسا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کے دماغ تک ہے، آپ کے دماغ میں پل رہی ہے، اور یہ پلتی جا رہی ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ نے خود جا کے اس بندے سے سلام دعا نہیں کی، نہ ہی اس سے حال و حال کیا، کوئی پوچھا کہ آپ کیسے ہیں یا سلام دعا کیا آپ نے بس اس کے بارے میں ایک گمان لگا لیا، جو کہ اسلام میں بھی منع ہے، بدگمانی سے منع کیا گیا، یعنی آپ نے کسی کے بارے میں بیڈ تھنکنگ یا برا نہیں سوچنا آپ نے کسی کے بارے میں۔ تو لیکن اگر آپ نے ایسا سوچنا شروع کر دیتے، کسی کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیتے کہ یہ میرے بارے میں ایسا سوچ رہا ہوگا، یا پھر میں اس روز اس کے گھر گیا تھا یا گئی تھی تو اس نے میری بات کو جو ہے وہ بہت زیادہ سر پہ لے لیا ہوگا، اور یہ میرے بارے میں بڑا برا سوچتا ہوگا، یا پھر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، یا کچھ بھی آپ سوچ رہے ہیں اور وہ برا سوچ رہے ہیں دوسرے کے بارے میں کہ وہ آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہوگا، تو آپ یہ نا اپنے دماغ میں سوچے پالے جا رہے ہیں، اور پھر کیا ہوگا کہ آپ نا پریشانی میں رہیں گے، ایک کشمکش میں رہیں گے کہ یہ میرے بارے میں اب کیا سوچ رہا ہوگا، اب کیا سوچ رہا ہوگا یہ میرے بارے میں، کیا اسے میری ساری برائیوں کا پتہ ہوگا، یہ تو ادھر سے میرا جو دوسرا دوست ہے وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو پھر ان دونوں کی آپس میں بات ہو رہی ہوگی تو یہ تو ساری میری برائیاں بتا دے گا، یا یہ وہ، خود ہی آپ اپنی طرف سے سوچے جا رہے ہیں، خود ہی اپنی طرف سے بدگمانی لگائے جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ ایکچوئل میں ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے، ایسا بعض اوقات ہوتا بھی ہے، لیکن آپ زیادہ تر آپ جو ہے وہ ایسا سوچے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا، یہ آپ دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہیں کہ مطلب یہ ایسا ہے، یا پھر آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت ہے، بڑے پیارے کپڑے پہنے ہوئے اس نے، تو آپ دیکھ کے آپ کا دل چاہتا ہے کہ نا آپ اس سے ملیں، بات کریں، آپ بولیں بھائی آپ تو بہت پیارے لگ رہے ہو، پھر آپ کے دماغ میں ایک دم سے سوچ آتی ہے نہیں یہ کہاں شوخہ ہے یا شوخی ہے، یہ مجھے کہاں منہ لگائے گی یا لگائے گا، تو یہ تو بڑا ایٹیٹیوڈک ہوگا، یہ خود ہی آپ نے اپنی طرف سے نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا، حالانکہ آپ نے تو بات ہی نہیں کی اس سے، یا تو پھر آپ کیسے سوچ رہے ہیں، اتنا برا سوچے جا رہے ہیں، تو آپ تو کہیں کچھ کر ہی نہیں پا رہے، آپ تو بس اپنی سوچ میں جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کی سوچ کے تالے ہیں یہ نیگیٹو جو آپ نے توڑنے ہیں۔ کیسے توڑیں گے؟ آپ نے اچھا سوچ کے کہ نہیں ایسا نہیں سوچنا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ اس کی سوچ ہے نا، اس کی سوچ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ایک معمولی سی ایک آسان فہم بات ہے، اس کی سوچ کو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اپنی سوچ ہے، اس کے پاس اپنی سوچ ہے، آپ اس کی سوچ رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں، تو ایسا نہیں سوچنا آپ نے، اور آپ جو سوچ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہو بھی سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے اچھا سوچنا ہے، باقی آپ جا کے آرام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے ابتدا کریں،
اور پھر آپ پوچھیں آپ کیسے ہیں آپ یا کیسی ہیں، تو آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، لگ رہے ہیں، تو آپ بڑے ادب سے آپ اس سے بات کریں گے، آپ کے سامنے وہ جو آپ کی سوچوں کا پردہ ہے نا وہ کھل جائے گا کہ میں جو سوچ رہا تھا یہ تو بالکل اپوزٹ نکلا، یہ اپوزٹ نکلی، کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بڑے بدتمیز ہوگا یا یہ ایٹیٹیوڈک ہوگا کہ اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا پھر یہ بڑا امیر کبیر ہے یا امیر کبیر لڑکی ہے یا جو بھی ہے. تو آپ ایسا سوچ کے آپ اپنی غلط کر رہے ہیں اپنے ساتھ، آپ اپنی سوچوں کو محدود کر رہے ہیں. کیسے؟ نیگیٹو سوچ کے. مطلب آپ پازیٹیو سوچیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا خوبصورت نتائج آپ کو ملتے ہیں، کہ آپ کہیں گے ماشاء اللہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت، کتنے اچھے نیک دل لوگوں کو پیدا کیے. تو آپ ہمیشہ اچھا سوچیں. تو آپ بیڈ تھنکنگ یا پھر نیگیٹو تھنکنگ سے بچیں، اور آپ دیکھیں اس کے فائدے بہت ہوں گے اگر آپ پازیٹیو تھنک شروع کر دیتے ہیں. تو اور بیڈ تھنکنگ کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ کے؟ آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ وہ نا کھانا کھانے آئے، یا پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو کیا بولتے ہیں دیکھنے آئے ہیں کہ ہم کس حال میں رہ رہے ہیں، ہماری کنڈیشن کیا ہے پتہ نہیں، یا ہمارا بینک بیلنس چیک کرنے آئے ہیں، یا پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، یا پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ دیکھنے آئے ہیں کہ ہاں بھائی ان کے گھر میں کیسا فرنیچر ہے. تو آپ ایسا کچھ سوچ رہے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ صرف خالصاً آپ کے گھر میں سے کسی کی خیر خبر لینے کے لیے آئے ہو، کسی کی جو طبیعت خراب ہے اس کا حال و حال پوچھنے آئے ہوں. ہو سکتا ہے وہ خالصاً آپ کا حال و حال پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ آپ خیریت سے ہیں. تو آپ کی یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے وہ کیا کرے گی؟ آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اس سے تھوڑا سا تلخ لہجہ اختیار کریں کہ ہاں بھئی آپ آ گئے، آپ ہمارے یہ حالت دیکھنے، ہم کس حال میں رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا ہم کس کنڈیشن میں. ایسا نہیں سوچنا. ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کرتے ہوتے ہیں، اس ظاہریت جب منہ سے ادا کر دیتے ہیں یا پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن آپ نے ہمیشہ مثبت سوچنا ہے، کیونکہ اس میں آپ کا سکون ہے. آپ ہمیشہ مثبت سوچیں. آپ سوچیں کہ وہ ہماری خیر خبری لینے آئے ہیں، اور ویسے بھی مہمان رحمت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. آپ کو پتہ ہے جب مہمان گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کتنے زیادہ برائیاں پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے گھر سے باہر. اور مہمانوں کے ساتھ تو بہت اچھے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. ان کو کھانے کے آگے کھانا ان کے آگے رکھیں، اور اچھے سے اچھا جو بھی آپ کے گھر میں، چاہے آپ ایک سادہ روٹی کھانے والے انسان ہیں تو اگر آپ نے دال بنائی ہے تو دال ہی اس کے آگے رکھیں. آپ کے حساب سے تو وہی دال پڑی ہے، تو آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں وہ خوش ہو کے جائے آپ سے. وہ جب خوش ہو کے جائے گا، وہ جو دعا دے گا، اللہ اللہ، وہ دعا آپ کو لگ جائے گی انشاءاللہ. اور وہ دعا اس قدر آپ کی زندگی ہو سکتا ہے سنوار دیں، ہو سکتا ہے وہ دعا جو ہے آپ کی تقدیر بدل دیں. آپ نے کوئی نقصان کیا ہو وہ نفع میں بدل جائے. ہو سکتا ہے وہ آپ کا اتنا گرویدہ ہو جائے کہ وہ آپ کو کوئی کہے مجھے بھی آپ بتائیں آپ نے اتنی اچھی سوچ کیسے پیدا کی، آپ مجھے بھی سکھائیں، میں بھی سکون چاہتا ہوں، مجھے بھی آپ کی یہ سوچ بڑی اچھی لگتی ہے. تو آپ نے ہمیشہ اچھا سوچنا ہے، مثبت سوچنا ہے، نیکی کے بارے میں سوچنا ہے. تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے، یہ اتنا اچھا سوچتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا، میں بھی اچھا بن جاؤں گا. آپ کی دوستی میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے تو آپ بولیں گے میں نے تو اس سے تعلق ہی نہیں رکھنا، یہ ہمارا ہر وقت یہ اس طریقے سے یہ برائی سوچتا ہوگا ہمارے بارے میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا. بات نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی سوچ کیسے کھلے گی ایک دوسرے پہ. تو آپ نے ہمیشہ مثبت سوچنا ہے. یا پھر دیکھیں آپ اسٹوڈنٹس میں دیکھیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کچھ وہ کہتے ہیں ٹیچر ہمارے ہی نمبر کاٹتی ہیں. نہیں، آپ دیکھیں ہو سکتا ہے آپ یہ مثبت سوچیں
کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی ہوگی، ٹیچر ہے، ٹیچر اتنے آپ پڑھ لکھ کے تب جا کر ٹیچر بنتے ہیں، تو انہیں اسی وجہ سے اس عہدے پہ فائز کیا گیا ہے کہ وہ ٹیچ کرے، کہ جو غلطی ہے وہ بتائے کہ یہ آپ کی غلطی ہے، اگر مارکس کٹتے ہوں گے تو وہ کاٹے، اگر بڑھتے ہوں گے تو بڑھائے، اور غلطی ہو تو بتائے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے آپ کے ٹیچر جو ہے وہ اگر آپ کے مارکس کاٹ رہے ہیں تو کسی وجہ سے کاٹ رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ نہیں ٹیچر میرے ہی کاٹتے ہیں، یا ٹیچر مجھے ہی ڈانٹتے ہیں، یا ٹیچر میرے ساتھ ہی ایسے کرتے ہیں، یا ٹیچر مجھے ہی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں۔ اگر کرتی ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے کرتی ہیں، ہمیشہ سوچیں کہ ٹیچر تو میرا بھلا چاہ رہی ہیں، ٹیچر چاہتی ہیں میں اچھا ہو جاؤں، ٹیچر چاہتی ہیں میں آگے نکلوں۔ تو ہمیشہ آپ نے نا مثبت سوچنا ہے، آپ نے بیڈ تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ نہیں کرنی۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ نیگیٹو تھنکنگ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف مائل ہوں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔